کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان سرور دی شان محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام علیین میں لکھ دے گا۔ علیین، اعلیٰ علیین، جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے جہاں روحیں رہتی ہیں، وہ بلندی عطا فرمائے گا اس کو، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کرے گا، کمی کرے گا، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ کتنا فائدہ ہے، کہیں اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہوا دیکھیں، اس کو اٹھا لینے سے ایک تو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب ہو جائے گی، یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ مرنے کے بعد روحیں کچھ ہوتی ہیں جو قبر میں ہی ان کی وہی لمٹ ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہیں تھوڑے سے ان کا اور وسیع دائرہ کار ہوتا ہے، کچھ ہوتی ہیں کہ وہ یہاں رہتے رہتے چاہے زمزم میں پہنچ جاتی ہیں، مکے پہنچ جاتی ہیں، مدینے پہنچ جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جن کی لمٹ ذرا اور زیادہ ہوتی ہے، وہ جا کے عرش کی قندیلوں میں سے ہواتی ہیں، جنت میں گھومتی پھرتی ہیں۔ یعنی روحوں کا مقام مختلف ہوتا ہے، جس طرح کا بندہ نیک ہو، جس طرح کے اعمال ہوں، اس حساب سے اس کا دائرہ کار ہوتا ہے، اور سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے علیین، اور سب سے نچلا مقام ہوتا ہے سجین۔ سجین میں قید ہوتی ہیں، کئی قبروں میں قید ہوتی ہیں، اس طرح مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ عمل کون سا کرنا ہے کہ جس نے اللہ کا نام کہیں اگر پڑھا ہوا تھا تو اس نے ادب سے اٹھا لیا وہاں سے۔ عمل بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے بدلے میں اعلیٰ علیین میں جگہ مل جائے گی روحوں کو، اور والدین کے عذاب میں بھی تخفیف ہو۔ عالم بعمل، فاضل اجل، عاشق نبی مرسل، ولی رب لم یزل، آفتاب ولایت، مہتاب ہدایت، تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا و مولانا الحاج محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضور مفتی اعظم ہند، اس سادہ کاغذات اور حروف مفردہ کی بھی تعظیم بجا لاتے تھے۔ سادہ کاغذ جس میں کچھ نہیں لکھا، اس کا بھی ادب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث اور شریعت کی باتوں کو لکھنے میں کام آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کاغذ پہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، لیکن لکھنے کے کام تو آتے ہیں، اس لیے ان کا ادب کرتے تھے۔ ایک بار آپ ایک دارالعلوم ربانیہ ہند کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں تشریف لائے، سواری سے اتر کر چند ہی قدم چلے تھے کہ آپ کی نظر اردو لکھائی والے کاغذ کے چند بوسیدہ ٹکڑوں پر پڑی۔ آپ نے فوراً ان کو زمین سے اٹھایا اور فرمایا، کاغذات اور عربی حروف، اردو کے بھی چند کے علاوہ سبھی حروف عربی ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان سے قرآن عظیم و احادیث مقدسہ اور تفاسیر وغیرہ مرتب ہوتی ہیں۔ دیکھا آپ نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ ادب، کہ جو شخص حروف تہجی، کوئی بھی الفابیٹس ہیں کسی بھی لینگویج کی، چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، اردو کے ہیں، انگلش کے ہیں، بلکہ سادہ کاغذ کا بھی احترام جو کرتا ہوگا، وہ احترام مسلم کا نہ جانے کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ جو بندہ کاغذ کا اتنا ادب کر رہا ہے، سادہ کاغذ کا، اور کسی بھی الفابیٹس کا، کسی بھی زبان کے حروف کا ادب کرتا ہوگا، وہ پھر مسلمان کا کتنا ادب کرے گا۔ مفتی اعظم ہند مسلمانوں کی غمخواری اور دلجوئی کرنے میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ مسلمان کا دل توڑنے سے ہر دم اجتناب فرماتے تھے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بے حد حریص تھے، اور حریص کیوں نہ ہوتے کہ جس مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والیانہ عشق تھا، انہیں کا ارشاد ہے، خیر الناس انفعهم للناس، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ کہ جو فائدہ پہنچانے والوں بہترین، جو نقصان پہنچائے پھر وہ کیسا ہوگا۔ تو اس حدیث پاک پر عمل کی مدنی جھلک پیش کرتی ہوئی ایک انوکھی حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ ایک موقع پہ مفتی اعظم ہند سے مدرسہ فیض العلوم میں آپ کو مدعو کیے گئے، واپسی پر ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند رکشے میں تشریف فرما ہوئے۔ جیسے ہی رکشے میں تشریف فرما ہوئے کہ اتنے میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں فلاں پریشانی سے دوچار ہوں، تعویذ مرتب مرحمت فرما دیجیے۔
مدرسے کے محتمم رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے اس شخص سے فرمایا کہ گاڑی کا ٹائم ہو چکا ہے، تم ابھی تعویذ کا بول رہے ہو؟ حضور مفتی اعظم ہند نے علامہ صاحب کو اس شخص کو روکنے سے منع فرمایا۔ اب علامہ صاحب نے عرض کی حضور گاڑی نکل جائے گی۔ اس پر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے خوف خدا سے سرشار اور دکھیاری امت کی دل جوئی میں بے قرار ہو کر جو جواب دیا وہ سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا چھوٹ جانے دو، دوسری ٹرین سے چلے جاؤ۔ کل قیامت کے دن اگر خدا بندے کریم نے پوچھ لیا کہ تو نے میرے فلاں بندے کی پریشانی دور کیوں نہیں کی، میں کیا جواب دوں گا کہ میری ٹرین نکل رہی تھی، میری گاڑی نکل رہی تھی، اس لیے میں نے اس بندے کو تعویذ نہیں دیا یا اس کی بات پوری نہیں۔ اس نے تو بندہ کسی وجہ سے اگلے پہ بھروسہ ہوتا ہے یا ایک امید ہوتی ہے میرا فلاں بندہ یہ کام کر دے گا یا مجھے تعویذ دے دے گا یا مجھے چلو چھو کر دے گا۔ یہ لوگ آتے ہیں مجھے دم کر دیں، چھو کر دے، بندہ کہ نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگلا کہہ رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کچھ ہی پڑھ کے چھو کر دے، اگلے کو شفا اللہ دینے والا ہے۔ تو فائدہ کرنا چاہیے، دل جوئی کرتے رہنا چاہیے مسلمانوں کی، جس سے کسی کا دل خوش ہو جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو ہماری وجہ سے۔ تو روزے قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ یہ فرما کر اچھے سے سارا سامان اتروایا۔ اللہ کی ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سیدنا منصور بن عمار کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کی راہ میں کاغذ کا پرزہ ملا، ان کو راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ انہوں نے ادب سے رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ پائی، جگہ نہیں ملی کہاں رکھوں، انہوں نے وہ کھا لیا، نگل لیا۔ رات خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس مقدس کاغذ کے احترام کی برکت سے اللہ رب العزت نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ہاں، اللہ کی ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ دیکھا آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کو اٹھا کر اس کی تعظیم کرنے والوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے کر ولایت کا رتبہ عنایت فرما کر اوتاد کے عظیم منصب سے سرفراز فرما دیا۔ جیسا کہ بہجت الاسرار شریف میں سیدنا شیخ ابو بکر بن ہوا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عراق کے اوتاد 7 ہیں: شیخ معروف ترکی، سیدنا شیخ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، سیدنا شیخ بشر حافی، سیدنا شیخ منصور بن عمار، شیخ جنید، شیخ سہل بن عبداللہ تستری اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ہمارے غوث اعظم کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ غیب کی خبر سن کر عرض کیا گیا عبد القادر جیلانی کون، کیونکہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے بتا دیا گیا کہ یہ اوتاد ہے۔ سیدنا شیخ حوار نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ایک اجمی شریف ہوں گے، اہل عرب کے یہاں سادات کو آرام کو شریف کہتے ہیں اور حبیب بھی بولتے ہیں، جبکہ جناب کی جگہ سید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں سر، تو وہاں سید کہتے ہیں، یا سیدی، سر، جناب۔ مطلب یہ ہے کہ غیر عربی سید صاحب جو کہ بغداد شریف میں قیام فرمائیں گے، ان کا ظہور 5ویں صدی ہجری میں ہوگا اور وہ صدیقین سے ہوں گے، یعنی اولیاء کرام کے سب سے جو اعلیٰ قسم میں صدیقین ان میں سے ہوں گے۔ اوتاد وہ افراد ہیں جو دنیا کے سردار اور زمین کے قطب ہیں۔ کسی خطۂ زمین یعنی شہر وغیرہ کا انتظام جس ولی کے سپرد ہو اس کو قطب کہتے ہیں۔ جیسے یہ ایریا ہے، یہ جس ولی کے سپرد ہوگا وہ اس ایریے کا قطب ہوگا۔ کتنا اس کا دائرہ کار ہے، ایک ان کے سسٹم بنا ہوا ہے، کوئی بھی ایریا خالی نہیں ہوتا، اس کا کوئی نہ کوئی قطب ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ شریف کی تحریر والے کاغذ کی تعظیم کی برکت سے سیدنا منصور بن عمار کا شمار اولیاء کبار سے ہونے لگا۔ کام کیا کیا؟ ایک بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذ کا ادب کیا۔ آج کل کتنی بے ادبی پائی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جہاں پاؤں رکھنے والے میٹس ہوتے ہیں نا، دروازے سے اندر جانا ہے، کسی دکان میں جانا ہے، آفس میں جانا ہے، تو اس میٹ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے یا ویلکم لکھا ہوتا ہے۔ اب ویلکم پہ پاؤں رکھ کے آگے جاتے ہیں، اسی طرح گتے رکھ دیتے ہیں نیچے، گتوں پہ اچھی خاصی دکھائی ہوتی ہے، کیوں رکھیں گے وہ بس ویسے نیچے رکھ دی، مٹی نہ پاؤں سے وہ جوتوں کی مٹی سے خراب نہ ہو، فرش وغیرہ تو گتے رکھ دی جاتے ہیں، یا اور کوئی بھی رائٹنگ والی چیز رکھ دی جاتی ہے تو اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تک کہ جائے نماز بھی ہے نا، اس میں بھی اگر کہیں چٹ لگی ہوئی ہے یا کہیں رائٹنگ ہے تو اب اس پہ کھڑے نہیں ہو سکتے،
تکیے کے ساتھ اگر چٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے یا کوئی رائٹنگ ہے تو اس تکیے کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. بیڈ شیٹ پہ کچھ لکھا ہوا ہے یا اوپر کچھ سائڈوں پہ کسی کونے کانچے میں چٹ لگی ہوتی ہے کمپنی کی، یا سائڈوں پہ تحریر لکھی ہوتی ہے کمپنی کا نام وغیرہ، اس پہ سو نہیں سکتے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اوپر پاؤں رکھتے ہیں، سوتے ہیں. اسی طرح دسترخوان، اگر اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے دسترخوان پہ کمپنی کا نام ہے یا چٹ لگی ہوئی ہے، آپ اس پہ کھا پی نہیں سکتے اس دسترخوان پہ. پھر ہمارے یہاں سب چل رہا ہے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علم دین سے دوری کی وجہ سے. تو شیخ منصور بن عمار، ان کا شمار بسم اللہ کی برکت سے اولیاء کبار سے ہونے لگا. آپ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے تھے. لا تعداد افراد بسط عقیدت آپ کا بیان سننے آتے تھے. ایک بار آپ کے اجتماع میں کسی اقدار نے 4 درہم کا سوال کیا. آپ نے اعلان فرمایا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا. اس نے جب یہ الفاظ سنے، ایک اللہ کا ولی یہ بات کہہ رہا ہے، رحمت بھری آواز سن کر اس کے قدم رک گئے. اس کے پاس جو 4 درہم تھے وہ اس نے سائل کو پیش کر دیے. سیدنا منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہیں. عرض کیا میں غلامی سے آزاد کر دی جاؤں، غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. پہلی دعا میرے لیے یہ کر دیں، مجھے ان درہم کا بدلہ مل جائے، مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے. اور چوتھی دعا میرے لیے یہ کریں کہ میرے آقا کی، آپ کی اور سارے حاضرین کی بخشش ہو جائے. سیدنا منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی. غلام اپنے آقا کے پاس گیا، لیکن تھوڑی دیر ہو گئی تھی اس سارے معاملے میں دعا کروانے میں. آقا نے سبب تاخیر دریافت کیا تو اس نے واقعہ کیا سنایا. آقا نے پوچھا پہلی دعا کون سی کرائی تھی؟ غلام بولا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کیجیے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی؟ کہا کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں اس کا نعم البدل مل جائے. آقا بول اٹھا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. یہ سنتے ہی آقا کی زبان پہ استغفار جاری ہو گیا. اس نے سچے دل سے توبہ کر کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں. چوتھی دعا بھی بتا دو وہ کون سی تھی؟ کہا میں نے التجا کی کہ میرے آقا کی، آپ کی، حاضرین کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے بس میں تھی وہ تو میں نے کر دی. اب یہ بخشش والا معاملہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک بخشنے والا ہے. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین اجتماع کو بخش دیا. دعائے ولی میں وہ تاثیر دیتی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیتی. یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کی یہ دعائیں قبول ہوئیں. یہ بھی بسم اللہ کی برکت سے اس مقام پر پہنچے تھے. بسم اللہ کے اس کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کیا انہوں نے. سلسلہ عالیہ نقشبندی ایک عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الفسانی ایک دن عام بیت الخلاء میں بھنگی کا صفائی کے لیے رکھا ہوا گندگی سے آلودہ کونا ٹوٹا ہوا ایک بڑا سا مٹی کا پیالہ ملاحظہ فرمایا. غور سے دیکھا تو بےتاب ہو گئے کیونکہ اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. جلدی سے پیالہ اٹھا لیا، خادم سے پانی کا ایک لوٹا وغیرہ منگوایا، اپنے دستے مبارک سے خوب مل کر اچھی طرح دھویا، اس کو پاک کیا، پھر سفید کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ رکھ دیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی پیالے میں پانی پیا کرتے. ایک دن اللہ کی طرف سے آپ کو الہام فرمایا گیا کہ جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں بھی دنیا اور آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نام پاک کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا کہ جو 100 سال کی عبادت و ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا. سبحان اللہ. شیخ احمد سرندی جن کو مجدد الفسانی کہتے ہیں،
سادہ کاغذ کا بھی اکرام فرماتے تھے. چنانچہ ایک روز اپنے بچھونے پر تشریف فرماتے کہ یک بے قرار ہو گئے اور نیچے اتر آئے. فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے اس بچھونے کے نیچے کوئی کاغذ، اور بچھونے کے نیچے کاغذ، تب کاغذ کہاں پتہ چلتا ہے؟ اس کے نیچے کاغذ پڑا ہو دری کے نیچے، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے، تو پتہ چل گیا، فوراً بے چین ہو کے وہاں سے ہٹ گئے. اسی طرح معلوم ہوا کہ جو سادہ کاغذ بھی ہے اس کا بھی ادب ہے. کیوں نہ ہو ادب کہ اس پر قرآن و حدیث کی باتیں، اسلامی باتیں لکھی جاتی ہیں. اور اس حکایت میں مجدد الف ثانی کی کھلی کرامت ہے کہ بچھونے کے نیچے کاغذ کا بظاہر اب اسے بغیر دیکھے پتہ چلنا بہت مشکل کام ہے، ناممکن سا ہے. اس کو بھی پتہ چل گیا. آپ نیچے اتر آئے تاکہ غلاموں کو بھی کاغذات کے ادب کی ترغیب ملے. بہاری شریعت میں ہے کہ کاغذ سے استنجا منع ہے، اگرچہ اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہو یا اس پر ابو جہل ایسے کافر کا نام لکھا ہو تو اس سے بھی استنجا نہیں کر سکتے. چونکہ لفظ ابو جہل کے حروف تاجی میں الف ہے، با ہے، واو ہے، جیم ہے، لام ہے، یہ قرآنی حروف ہیں. اس لیے لکھے ہوئے لفظ ابو جہل کی نہ کہ شخص ابو جہل کی ان معنوں کا تعظیم ہے کہ اس کو ناپاک یا گندی جگہوں پر ڈالنے اور جوتے مارنے وغیرہ کی اجازت نہیں ہے. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اخبارات کو بطور پوڑیا استعمال کرتے ہیں، یا معاذ اللہ اخبارات بے ادبیوں کے مختلف مراحل، مثلا معاذ اللہ گھر کے کچرا ڈالنے کے ڈبے میں گلیوں میں قدموں تلے رونتے جانے، گندگیوں اور طرح طرح کی آلودگیوں سے دوچار ہونے کے بعد اور بالآخر کچرا کنڈی میں جا پہنچا. نیز بعض لوگوں کی یہ نامعقول عادت ہوتی ہے کہ چلتے چلتے راستے میں جو بھی ڈبہ نظر آئے اسے کک ماریں گے، کھیلتے جائیں گے. اگر اس پہ رائٹنگ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے اور وہ اسے لاتے مارتے جاتے ہیں. حالانکہ ثواب تو اس میں ہے کہ تحریروں والے کاغذات اور گتے اٹھا کر ادب کی جگہ رکھے جائیں یا ٹھنڈے کیے جائیں. پر لاتے مارنے، ادھر ادھر پھینکنے، اخبارات یا لکھے ہوئے کاغذات سے میز یا برتن وغیرہ صاف کرنے، ہاتھ پوچھنے، ان پر پاؤں رکھنے، نیز اخبارات وغیرہ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنے وغیرہ سے بچنا بہت ضروری ہے. لوگ اخباروں سے شیشے صاف کر رہے ہوتے ہیں یا اور کئی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا کوئی بھی کاغذ جس پہ لکھا ہوتا ہے اس کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، با ادب بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.